أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله قال الله تعالى من القرآن في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله بآواز بلند الصلاة والسلام عليك السلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله معزز سامعین و حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و حاضرین، آج کا درس ایسی سوچ، ایسے نظریے پر مشتمل ہے کہ جیسے ایک شخص جسے کسی چیز کی ضرورت پیش آئی اور اس ضرورت کے لیے اس چیز کو یا شے کو حاصل کرنے کے لیے کسی سمت سفر کرتا ہے تاکہ اس چیز کا حصول ممکن ہو سکے اور اسے وہ چیز میسر آ جائے جس کی اسے ضرورت ہے۔ یہ روز اول سے ہی انسان کے اندر ایک سوچ، ایک نظریہ پختہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کی تلاش میں نکلتا ہے تو حتی الوسع اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اسے تلاش کر کے لے آؤں، اور وہ اس تلاش میں نکلتا ہے۔ روایات میں ایک نام گزرا ہے، توجہ کے ساتھ آج کا درس سارا اندر کی دنیا کا ہے، باہر سے کچھ بھی نہیں ہے۔ افلا تبصرون، ایک بہت بڑی شخصیت قبلہ یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر آپ کو اتفاق ہو کشمیر جانے کا، آزاد جموں اینڈ کشمیر، تو کشمیر میں ایک مقام ہے جہاں پر ان کا دربار غربار ہے، چھوٹا سا دربار ہے، اتنا لمبا چوڑا، وہاں پر نظام نہیں ہے۔ تو سکنڈ بھی کہتے ہیں، سٹم بھی کہتے ہیں، سٹم جیسا بھی نام ہے۔ تو اب مین روڈ سے اگر آپ جانب جنوب اتریں گے تو تھوڑا سا سفر کر کے ایک گاؤں ہوتا ہے ڈنہ گاؤں سے آگے یہ پہاڑوں میں ان کو چھوٹا سا مزار ہے، چھوٹا سا۔ تو جب وہاں پر گئے تو وہاں پر زیارت کی
اللہ جنت میں بلند مقام عطا فرمائے۔ افتخار صاحب ہمارے ساتھ تھے اور بھی کچھ ساتھی تھے، تو جب دربار کے ہم زیارت کر کے باہر نکل رہے تھے تو وہاں پر مجاور اکثر بیشتر درباروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایک انتہائی پرکشش شخصیت والے بزرگ جو مجاور تھے دربار کے، وہ تشریف فرمان تھے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ لوگ وہاں جانے والے جب درباروں پر ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا شوق ہوتا ہے کہ ان سے کوئی سوالات کریں، صاحب دربار کی کوئی بات پوچھیں، کوئی کرامت پوچھیں۔ میں نے اسے کہا انسان شروع سے تجسس پسند ہے۔ خیر صاحب، تو وہ جو دربار میں بیٹھے ہوئے بزرگ تھے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت سی بات بتائی۔ کہتے ہیں جی کہ یہ بہت بڑے زمیندار خاندان سے ان کا تعلق تھا، تو ایک دن ان کا ایک اونٹ کھو گیا، ترکی نسل کا چھوٹا سا بچہ جس سے انہیں بہت پیار تھا۔ تو وہ تلاش کرنے کے لیے جنگل کا رخ کیا انہوں نے۔ تو ابھی ماشاءاللہ ہماری قبلہ سائیں جی کی طرح کی عمر تھی 18 سے 20 سال کے درمیان۔ تو کہتے ہیں وہ اونٹ تلاش کرتے رہے نہیں ملا، رات بارش پڑ گئی نہیں ملا۔ تو یاد رکھیں زندگی میں چھوٹے سے چھوٹا واقعہ پیش آنے والا آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے، بڑے بڑے انقلابات کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر انہوں نے اللہ والا ہونا تھا۔ تھکے ماندے جب واپس آئے تو ان کی والدہ نے دیکھا کہ پاؤں بھی زخمی ہیں، ہاتھ بھی زخمی ہیں، تو چہرہ بڑا اداس ہے۔ کہتے بیٹا پریشان کیوں ہے؟ کبھی بھی میں تلاش کر رہا ہوں مجھے۔ ہائے ہائے، دیکھ اللہ والوں کی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ کبھی مجھے میرا اونٹ نہیں ملا، مجھے بڑا پیار ہے اونٹ سے۔ تو والدہ کہتی ہے اللہ اور دے گا، تو کہتے ہیں اس جیسا تو نہیں ہوگا نا۔ خیر دل سے نہیں نکل رہا تھا اونٹ۔ رات کو بھی نیند نہ آئی، بے چینی کے عالم میں دعا کرتی یا اللہ میرا اونٹ آ جائے، یا اللہ کوئی ایسا واقعہ درپیش ہو کہ میرا اونٹ آ جائے۔ اسی بے چینی میں دعا کرتے کرتے سو گئے۔ تو جب صبح آنکھ کھلی تو اپنی آنکھوں کے سامنے اونٹ کو پایا اور بہت روئے اور کہنے لگے مالک آج مجھے پتہ چلا دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے، تو دعاؤں سے سب کچھ عطا کرتا ہے۔ تو پھر وہ اپنی کتاب کرامت نامہ جو دربار میں موجود ہے، میں چلا آپ کو زیارت کرواؤں گا، اس پہ وہ لکھتے ہیں کہ جس طرح میں اونٹ کو تلاشتے تلاشتے تھک گیا اور پھر آخرکار میں نے رجوع اپنے اللہ سے کیا تو میرے اللہ نے مجھے اونٹ عطا کر دیا۔ اس دن میں رب کی حکمت سمجھ گیا کہ انسان تیری سوچ میں اور مالک کی سوچ میں بہت فرق ہے۔ تو میں نے پھر دیکھا کہ جو خدا پہاڑوں میں، جنگلوں میں، ریگستانوں میں، مرغزاروں میں نہیں ملتا، وہ رب تو مجھے گھر ہی مل گیا، وہ رب تو مجھے گھر ہی مل گیا، اپنے اندر مل گیا۔ تو کیا کہ جب کسی چیز کی جستجو ہو، جب آپ کے اندر چاہت ہو کسی چیز کی، تو آپ کے ذمہ دعا مانگنا ہے، آپ کے ذمہ دعا مانگنا ہے، تو اللہ وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اندر 7 دنیائیں آباد ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جسم میں 7 دنیائیں ہیں۔ تو آج ہم ان دنیاؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ جو دنیا ہمارے اندر موجود ہے، آج ہم نے اس دنیا اندر کی دنیا
جو آج کا عنوان ہے اندر کی دنیا یا اندر کے ساتھ جہان، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، ترجمہ یہ ہے درود کا پڑھ لیجیے۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمہارے اندر کیا کچھ ہے، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ تبصرون دیکھنا یا جانچنا، وافی اور میں انفسکم تمہارے اندر، افلا کیا کچھ ہے، بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے، افلا تبصرون تم کیوں نہیں غور کرتے، تم کیوں نہیں دیکھتے، تم کیوں نہیں دیکھتے یا کیوں نہیں غور کرتے؟ تو قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ سے ہم نے یہ اخذ کر لیا کہ ہمارے اندر 7 جہان ہے، ہمارے اندر 7 جہان ہے، اور ان 7 کے 7 جہانوں تک پہنچنے کے لیے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان 7 کے 7 جہانوں کی آگاہی کے لیے، ان دروازوں کو کھولنے کے لیے جو دروازے مقفل ہیں، مقفل جن کو بند کیا گیا، لاک ہے، ان دروازوں کو کھولنے کے لیے چابیاں بھی تمہارے اندر موجود ہیں۔ آج اندر کی بات ہے ساری، آج ساری بات اندر کی ہے، آج جو کچھ بات ہوگی اندر کی بات ہوگی، تو انتہائی توجہ کے ساتھ آپ بیٹھے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و حاضرین و ناظرین، وفی انفسکم، اور ہے تمہارے اندر یا تمہارے نفوس میں، افلا تبصرون تم کیوں نہیں غور کرتے؟ یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے اندر سب کچھ ہے، تم اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ چلیں جی آج اندر کا سفر کرتے ہیں، آج اندر ہی پھرتے ہیں، آج اندر اتنا گھومے پھریں گے کہ باہر کا موقع ہی نہیں آئے گا۔ صاحب، آج ہم نے اپنے اندر کی سیر کرنی ہے، اور ہمیں وہ حقائق نظر آئیں گے کہ آپ حیران ہوں گے، یعنی حضرت صاحب کی طرح، جس طرح انہوں نے دعا کی اور اونٹ آ گیا، اس طرح آج آپ بھی دعا کریں کہ یا اللہ میرے اندر کا نور میرے لیے کارآمد ہو جائے، میں اس سے فائدہ اٹھا لوں، مجھے اس سے فائدہ نصیب ہو جائے۔ افلا تبصرون تم کیوں نہیں دیکھتے، تم غور کیوں نہیں کرتے کہ تمہارے اندر تو سب کچھ ہے، تمہارے اندر تو سب کچھ ہے۔ قرآن پاک ایک سورہ پاک ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب إلی ربک فارغب۔ میں نے برکت کے لیے پوری سورہ پاک تلاوت کی۔ اس سورہ پاک کے اندر لفظ ہے، غور کریں، الم نشرح، نشرح، الم نشرح، یہ صدر کو کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ آپ کا سینہ تو اللہ وحدہ لا شریک نے کھولا، لیکن آپ کے امتیوں کا سینہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کی امت کے ولی کھولیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا سینہ اللہ نے کھولا، اور آپ کے نبی کی جو امت ہے ان کا سینہ ولی کھولیں گے۔ شرح صدر، شرح صدر، سینے کا کھلنا۔ ہم روایات میں یہ بھی پاتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تھوڑی کم تھی تو پھر آپ کا بھی سینہ کھولا گیا، شرح صدر کیا گیا، اور کہتے ہیں آب زمزم میں دھویا گیا۔ وہ ایک الگ گفتگو ہے، وہ سینہ کھولنا اور تھا، لیکن یہ اندر کا نور، اندر کی روشنی۔ آؤ نہ سنگیو، دیکھتے ہیں اللہ نے اس بندے کے اندر جس کی بنیاد فنفخت فیہ من روحی، تو کیا خالی اس نے اپنی پھونک ہی ڈالی اندر؟ وہ خود نور ہے، وہ خود نور ہے، تو جب وہ نور والا پھونک مارے گا تو پھونک بھی نور والی ہوگی نا، تو پھونک بھی نور والی ہوگی نا۔ پھونک کی بات کر لو اگر تو آپ دیکھو، یہ بیماریوں کے علاج کے لیے دم کرنا یا پھونک مارنا، اور جس سے بندے کو شفا نصیب ہو جاتی ہے، اس پھونک میں ہے کیا؟ اس پھونک میں یہ ہے کہ فنفخت فیہ من روحی کا جو کلیہ اللہ نے اپنے بندے کے ساتھ پیش کیا، اگر وہ بندہ اس اسلوب کو سمجھ گیا اور پاک پاکیزہ رہا، تو پھر جب وہ کسی کو دم کرے گا یا پھونک مارے گا تو وہ اللہ کا نور ہے، اور نور سے بیماریاں چلی جاتی، نور سے بیماریاں چلی جاتی ہیں۔ اور آدم علیہ السلام، اگر آدم سے المدعا نکال دیں تو باقی دم ہی بچتا ہے، باقی دم بچتا ہے جی محترم صاحب۔ تو یہ اللہ کا فنفخت فیہ من روحی، جو اللہ نور ہے، جب پھونک ماری حضرت انسان کے اندر تو وہ نور ہے نا، تو اس کی پھونک میں بھی تو نور ہے، اس کی پھونک میں بھی تو نور ہے نا۔ تو اس نے وہ پھونک ماری اور وہ نور حضرت انسان کے اندر جا کے قیام پذیر ہو گیا۔ اب اللہ نے سینہ کھولا اپنے محبوب کا، اور جو محبوب کی امت کے لوگ ہیں ان کا سینہ ولی کھول رہے ہیں، اور ولی ہی کھول سکتے ہیں۔ اور دیکھو تمہارے اندر کیا کچھ ہے، تمہارے اندر کیا کچھ ہے، دیکھو توجہ سے دیکھو میرے بچوں، میرے صاحبوں، دیکھو ہمیں پتہ نہیں کتنے بھلے ہوئے ہیں، اسی بھلے ہیں کدھر جلے ہیں، ہمارے اندر سب کچھ ہے۔ آؤ نا ذرا اندر آؤ نا، اپنے اندر اترو نا، خودی میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، خودی میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو اپنا بن۔ اقبال فرما رہے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ خودی میں ڈوب کے، چلو وہ بھی کہہ رہے ہیں اندر ڈوب جا، وہ بھی کہتے ہیں اندر اتر، ان کی بھی سنو، اللہ کا کلام پاک بھی سنا، ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بھی سنا۔ اب آئیں اندر اترتے، اندر ہے کیا، اب اندر ہے کیا، ہم اترتے ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم دیکھتے ہی نہیں تمہارے اندر کیا ہے، تمہارے اندر سب کچھ ہے۔ لو جی، اس دیکھنے کے لیے سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے، اس میں آپ اپنی خوابوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے جو خواب ہیں وہ کس سمت کے ہیں، کس طرف کی خبر دیتے ہیں، ان میں کیا شعور ہے، ان میں کیا نظریہ ہے، اور کیا ہے ان
خوابوں کے اندر. دیکھیں جی، انسان کے اندر پیدائش کے ساتھ جو نفس پیدا ہوتا ہے اسے نفس امارہ کہتے ہیں. پھر اس کی دوسری شکل نفس لوامہ ہے. پہلا نفس امارہ ہے، دوسرا نفس لوامہ ہے، تیسرا نفس ملعمہ ہے، اور چوتھا نفس مطمئنہ ہے. پہلے ان کے بارے میں آگاہی حاصل کریں، پھر اندر کی دنیا میں پہنچیں گے. بلکہ آپ یوں سمجھ لیجئے، تصور کر لیجئے کہ آپ کسی بہت بڑی عمارت میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کو پہلے ایک گیٹ پار کرنا پڑے گا جو مین گیٹ ہے. عمارت بھی خاص ہے. آپ کو ایک گیٹ میں داخل ہونا پڑے گا. آپ ایک گیٹ میں داخل ہوں گے، اسے آپ گیٹ امارہ سمجھ لیجئے. دوسرا گیٹ پھر آئے گا، اسے آپ لوامہ سمجھ لیجئے. پھر اس کے بعد تیسرا گیٹ آئے گا، اسے منعمہ سمجھ لیجئے. پھر اس کے بعد آپ پنڈال میں یا اس عمارت میں پہنچ گئے ہیں جس کے لیے آپ کی جستجو تھی. تو یہ نفس مطمئنہ ہے. اور پھر جب اندر داخل ہو گئے تو پھر آپ کو سری، انا، اخفا، خفی، یہ سب نفس ملے، روحی، لطیفہ نفس، یہ ساری چیزیں آپ کو اندر ملیں گی. اور ثابت کروں گا میں انشاءاللہ کہ انسان تیرے اندر 7 جہان ہے. ٹھیک ہے جی؟ توجہ کے ساتھ بیٹھیے گا، بڑی توجہ کے ساتھ، کیونکہ آج ساری بات ہی اندر کی ہے. دیکھیں، جب انسان دنیا میں آیا تو اس کے ساتھ جو ایک نفس پیدا ہوا اسے نفس امارہ کہتے ہیں. یہ شیطان کی ایک شکل ہے، یہ مکر، فریب، دجل کی ساخت ہے. اب جس پر نفس امارہ غالب ہو، چھوٹی عمر میں بچے خواب نہیں بتا سکتے. اس نفس کا تعلق بالغ ہونے کے ساتھ شروع ہوتا ہے. آپ کو آنے والے خواب آپ پر یہ بات عیاں کرتے ہیں کہ آپ کس نفس پر ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے، عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے نفس امارہ یہ وہ نفس ہے جو مکار ہے، بے ایمان ہے، دجل ہے. اب اس نفس کا جب بندے پر عروج ہوتا ہے، یا اس نفس نے جب بندے کو دبوچا ہوتا ہے تو کیا ہوتا یہ ہے کہ یہ نفس انسان کو ایسے خواب دکھاتا ہے جو شیطان یا شیطانی یا بے ایمانی پر مشتمل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کتا دیکھ لینا خواب میں. یہ جو کیٹیگریز بتا رہا ہوں یہ نفس امارہ بتا رہا ہوں. بندے کو پتا ہونا کہ مجھ پر کون سا نفس وارد ہے، کون سا نفس راج کر رہا ہے، تو وہ اپنی خواب سے تعبیر نکال کے اپنے نفس کو پہچان سکتا ہے. تو خواب میں کتا دیکھنا، کتے کا کاٹنا، آپ کے پیچھے بھاگنا، شہوت کے متعلق کوئی ایسی غلیظ حرکت دیکھنا. اچھا، شہوت سے یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں ذرا آپ کے نالج میں اضافے کے لیے. ہم جب کسی کے سامنے بولتے ہیں نا شہوت انسانی، تو ہمارے ذہن میں ایک ہی خیال ہوتا ہے، شاید وہ
کوئی غلط رویہ، بدکاری کی شکل، اسے ہم شہوات کہتے ہیں. لیکن صاحب توجہ سے میری بات سنیے گا، صرف شہوات انسانی میں شہوت لفظ استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، یہ جو لفظ ہے نا شہوت، یہ شہوت صرف ایک جملے میں نہیں بولا جاتا. اب میں مثال دیتا ہوں، مثالیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے. کسی کو چوری کی شہوت ہے، کیا؟ چوری کرنے کی شہوت ہے، یعنی حرکت، غلط حرکت. شہوت کی معنی ہے غلط حرکات و سکنات. کسی کو چوری کی شہوت ہے، کسی کو بندے مارنے کی شہوت ہے، کسی کو مسافروں کو بیچ رستے لوٹنے کی شہوت ہے، کسی کو کسی غلط رستہ بتانے کی شہوت ہے، کسی کو ٹھٹھا بازی، مزاح، طنز و مزاح، ہنسی اور ڈیٹھ پن کی شہوت ہے. تو شہوت کو ہم نے صرف ایک معنی دے دیے، شہوت انسانی ایسا ہے. لیکن شہوت کے معنی یہاں آ کے رکتے نہیں ہیں، یہاں پر مقید نہیں ہے کہ یہاں تک کی شہوت انسانی تک بات ہے. شہوت کے معنی ہے گناہ، ہر طرح گناہ ہو سکتا ہے. تو جب بندے پر نفس امارہ ہو تو اسے عجیب و غریب قسم کے خیالات اور خواب آتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو یہ آئیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نفس امارہ کی گرفت میں ہیں، آپ نفس امارہ کی گرفت میں ہیں. اور پھر آگے خواب کی تعبیر بتانے والا بھی ہونا چاہیے. اور آپ نے یہ پڑھا ہوگا، یقیناً سنا ہوگا، خواب اس کو بتاؤ جو علمی لحاظ سے بہتر ہو، جو غیر جانبدارانہ آپ کو تعبیر بتائے. اور تیسری اور بہت خاص بات کہ اس کا جو عمل ہے، اس کا جو ظاہر ہے وہ نیک ہونا چاہیے. اب آپ اپنے خوابوں کو دیکھ لیجئے کہ آپ کے خواب کس شکل کے ہیں. ابن عباس کا زمانہ ہے، اگرچہ ابن سیرین نے بہت بڑا مجموعہ لکھا. ابن عباس کا زمانہ ہے تو بادشاہ وقت کے پاس اس طرح کے تعبیر بتانے والے بہت سارے لوگ تھے، جو تعبیر بتایا کرتے تھے. ابن سیرین میں بہت مسند مجموعہ ہے خواب کا. ٹھیک ہے. تو ایک ملکہ نے ایک خواب دیکھا اور اس کی تعبیر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تھوڑی اس میں گیرنٹی تھی، تھوڑی اس میں بے حیائی تھی خواب میں. تو وہ بڑی پریشان ہوئی کہ مسلسل 2-3 دن سے یہی خواب آ رہا ہے. تو اس نے اپنی خادمہ سے بولا کہ تم اس خواب کی تعبیر فلاں صاحب سے پوچھ کے آؤ اور میرا نام نہ کرنا، تم اس خواب کو اپنے ساتھ جوڑ لینا. اب آپ یہاں یہ اندازہ لگائیں کہ وہ تعبیر بتانے والوں کا علم کتنا وسیع و عریض تھا. جب وہ لونڈی، وہ خادمہ ان صاحب کے پاس گئی تو ان سے کہنے لگی کہ میں نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتائیں. جو صاحب تعبیر تھے، جو تعبیر بتانے والے تھے، انہوں نے بڑے غور سے دیکھا اس نوکرانی کی طرف، اس خادمہ کی طرف، بڑے غور سے دیکھا، بڑی توجہ سے دیکھا، بڑے حیرت سے دیکھا اور کہنے لگے خواب پھر سناؤ. پھر خواب سنایا اس نے تو آپ نے، وہ کہنے لگے کہ بیٹا تو یہاں سے چلی جائے، یہ خواب تجھے آ ہی نہیں سکتا. دیکھیں آپ اندازہ لگائیں اس بات کا کہ ان لوگوں کے پاس کتنا علم تھا. آج کوئی ٹشو پیپر کا ڈبہ بنا لے تو اپنے آپ کو بہت بڑی توپ چیز سمجھتا ہے. کہا بیٹے چلی جائے، یہ خواب تو نے نہیں دیکھا، تو جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ ایسا خواب تجھے آ ہی نہیں سکتا.
بتا سچ کیا ہے؟ پھر وہ خاتمہ بول پڑی کہ یہ خواب میری ملکہ نے دیکھا. کہا ہاں بیٹا اب تعبیر سن لو. تو انہوں نے تعبیر بتا دی. پھر ایک شخص ابن کثیر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تعبیر رویا کے جو مصنف ہیں، ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی بابا جی میں نے خواب دیکھا کہ کوئی میری پشت میں میخیں ٹھوک رہا ہے. کیا میخیں ٹھوک رہا ہے؟ میں چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، وہ مجھے چھوڑ نہیں رہا، اور میخیں بھی ساتھ اور بہت لمبی لمبی. تو آپ فرمانے لگے یہ تو بہت اچھا خواب ہے، تیرے خاندان سے تیری نسل سے یکے بعد دیگرے 7 بادشاہ گزریں گے، 7 بادشاہ گزریں گے. تو بات بتا رہا ہوں خالی آپ کی معلومات کے لیے، بس آگے بات سامنے. تو تعبیر خواب کی ایسے بتانے والے بھی لوگ گزرے ہیں دنیا سے، اور پھر ایسے ہی ہوا ان کے خاندان میں ان کے بیٹوں ان کے پوتوں سمیت 7 بادشاہ گزرے. تو خواب کی تعبیر بتانے والا صاحب علم ہونا چاہیے. خیر بندہ اپنے خوابوں سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس پر نفس امارہ ہے، لوامہ ہے، ملغمہ ہے، یہ مطمئنہ ہے. تو دوسرا جو نفس ہمارے سامنے آتا ہے وہ نفس لوامہ ہے. یہ وہ نفس ہے جو پچھتاوا کرنے والا ہے، جو پچھتاوا کرنے والا ہے. اس میں آنے والے اس نفس کے پابند جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جو خواب آتے ہیں وہ خواب بڑے ہی خوبصورت اور بہت ہی سبق آموز اور بہت ہی خاص ہوتے ہیں. جس پر نفس لوامہ ہونا صاحب، یہ لوامہ نور کا ایک مقام ہے، نور کا ایک مقام ہے. ساتھ ساتھ میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں، نفس امارہ میں ذکر بھی ہے جس میں آپ نفس امارہ کو چیر کے نفس لوامہ کی طرف سفر کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ الا اللہ. ہم بعض مفسرین نے، محدثین نے، محققین نے کہا جی کلمہ شریف پورے کا پورا پڑھ لیجئے، تمام نفوس کی حدیں پار ہوتی جائیں گی. ترتیب میں لکھا ہوا ہے کہ لا الہ، کیا لا الہ، جنہیں لگے کہ ان کو نفس امارہ ہے وہ کثرت سے ذکر کریں لا الہ، لا الہ، لا الہ. ضرب دل پر لگا ہے. پھر نفس لوامہ، یہ دوسری سمت ہے، دوسری کیٹیگری. اس میں بندے کو پچھتاوا بہت زیادہ ہوتا ہے اگر غلطی ہو جائے، کسی سے بے ادبی ہو جائے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جب بندے کے جسم میں، روح میں نور آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انسان کو پچھتاوا ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لغزش ہو گئی ہے، اور وہ بے چین رہے، اور وہ بے چین رہے کہ جی مجھے اپنی اس غلطی کو سدھارنا چاہیے، جو مجھ سے غلطی ہوگی، کسی کی بے ادبی ہوگی ہے، مجھے اس سے معافی چاہیے. تو پھر اس کا بھی ذکر صوفیوں نے کیا. الا اللہ 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 الا اللہ. تو ہر ذکر کی ایک سمت ہے، ایک کیفیت ہے، ایک رنگ ہے. نفس امارہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن بیٹا جی صاحب جی اس نفس امارہ کے خول کو توڑنا، نفس امارہ کے خول کو توڑنا اور نفس لوامہ میں داخل ہونا،
लवाम नूर को कहते हैं। ये दूसरी किस्म है। ले जी, अब इसके बाद तीसरी किस्म है। मैं खाल खाल बयान कर रहा हूँ, मुख्तसरन बयान कर रहा हूँ, अगरचे ये खिताब बहुत तवील है, लेकिन जो टाइम मुझे तफवीज हुआ है मैंने इसके अंदर बात कर ली आती। दूसरा, फिर अब तीसरा है मुलइमा। क्या? मुलइमा। मुलइमा ये भी नफ्स है, ये भी किस्म है, ये भी कैटेगरी है। इस नफ्स के हामिल, इस कैफियत के हामिल जो लोग होते हैं उनके ख्वाब बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत सबक आमूज ख्वाब होते हैं। और इसका भी एक जिक्र है, इसका भी एक क्या, इसका भी एक जिक्र है। ये आप सीढ़ी लगाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, तो ये आगे बढ़ने के लिए इस नफ्स को भी पार कर कर नफ्से मुतमइन्ना तक जाने के लिए भी एक जिक्र है। मैं मिसाल देता हूँ, क़िबला मोहतरम सूफी साहब जेहलम की सरजमीन पे रहते हैं। अभी आज ये तशरीफ ले जा रहे हैं और जाएंगे मुख्तलिफ रस्ते में मुख्तलिफ गाड़ियाँ तब्दील करेंगे और पहुँचना उन्होंने जेहलम निक्का कलां है। तो वहां तक पहुंचने के लिए जितनी गाड़ियों का साहिब आप इंतखाब करेंगे उन पर सफर करने के बाद पहुंचते पहुंचते आप निक्का किला पहुंचेंगे। ऐसा ही है ना? तो रब तक पहुंचने की भी ये सवारियां हैं बेटा मेरे साहिब, रब तक पहुंचने के लिए भी ये सवारियां हैं। जिस इन सवारियों पर रूह सफर करती है। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। इन सवालों पर रूह सफर करती है। अब नफ्से मुलइमा, इसमें भी एक जिक्र है। या अल्लाह नूरुल्लाह, या अल्लाह नूरुल्लाह, या अल्लाह नूरुल्लाह। और बाकी मुहद्दिसीन मुफक्किरीन ने ये भी लिखा है कि इसका जिक्र अल्लाह भी है, लेकिन अल्लाह का मकाम मुतमइन्ना तक भी तो है। तो या अल्लाह या नूर ये भी कसरत से पढ़ा जाता है। इसमें आने वाले जो ख्वाब हैं वो वलायत के ख्वाब हैं। ऐसे हकाइक, ऐसे मर्तबे, ऐसा मनसब नसीब होता है, ऐसा मनसब नसीब होता है कि इंसान जो अल्लाह का मकबूल तरीन बंदा बन जाता है, वो अल्लाह का नूर हासिल कर लेता है। और वो जो अम्मारा से चला था, लवामा की बस्ती से होकर मुलइमा तक आन पहुंचा, मुलइमा में आ गया। अब उसका भी जो ख्वाब का अंदाज है वो कभी बैतुल्लाह में है, कभी बगदाद शरीफ है ख्वाब में, कभी वो ऐसे ऐसे हकाइक देखता है जिसे देखकर उसे लुत्फ महसूस होता है, लुत्फ महसूस होता है। और अब उसका और उसके रब का फासला बड़ा थोड़ा रह गया है। अब उसका और उसके रब का फासला बहुत थोड़ा रह गया। ये 3 नफूस पड़े, अब ये तीसरा नफूस जो है, नफ्स जो है, ये बहुत कारामद है, ये बहुत कारामद है। ये जो आगे नफ्से मुतमइन्ना की जो कैफियत है, नफ्से मुतमइन्ना, जिसे नफ्से हक कहते हैं, मकामे हक कहते हैं, बस्ती हक कहते हैं, शऊरे हक कहते हैं, जिसे हक और सच कहते हैं, उस तक इस बंदे की रसाई मुमकिन हो जाती है। फिर ये नफ्से मुतमइन्ना उस पर वारद होता है। और नफ्से मुतमइन्ना ये वो नफ्स है इरजिई इला रब्बी रादियतन मर्दिया, कि जब बंदा इस रूह से जब रब इस रूह से राजी हो जाता है, जब रब इस रूह से राजी हो जाता है और रब फरमाता है हाँ
فنفخت فی من روحی، تو نے سمجھ لیا، فنفخت فی من روحی، اے مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، تو نے یہ راز سمجھ لیا، اور اسی راز کی تکمیل کے لیے حضرت انسان کو دنیا میں بھیجا تھا، اسی مقصد کی تکمیل کے لیے پھر مقام تکمیلیت نصیب ہو جاتا ہے، پھر انسان تکمیل کی منازل مراحل پورے کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ بندے کو حضور کی کچہری نصیب ہو جاتی ہے۔ جب حضور کی کچہری نصیب ہو جاتی ہے، وہ خوابوں سے بہت آگے نکل جاتا ہے، وہ خوابوں سے بہت آگے نکل جاتا ہے، یہاں دیکھے تو یا رسول اللہ، وہاں دیکھے تو یا رسول اللہ، وہاں دیکھے تو یا رسول اللہ، سر سجدے میں آنکھیں بند ہوں یا نیند کھلی ہو تو یا رسول اللہ۔ یہ وہ مقام تھا، یہ وہی مقام تھا جس میں آقا نے اپنے غلام کو چادر عطا فرمائی تھی اور لکھوایا تھا صلو علیہ وآلہ۔ کیوں نہیں کہتے صلو علیہ وآلہ؟ پھر یہ وہ مقام ہے، پھر جاگتی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے رب کے حبیب کا دیدار نصیب ہوتا ہے، رب کے حبیب کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ تھے بیٹا جی وہ مراحل، جن مراحل کو پار کرنے کے بعد اب آپ اندر کی دنیا میں آئیں گے، اب وہ مقام نصیب ہوگا۔ پہلا نفس امارہ، دوسرا نفس لوامہ، تیسرا نفس ملعمہ، اور چوتھا نفس مطمئنہ۔ یہ بڑی پوسٹ ہے، بہت بڑی پوسٹ ہے، یہ بہت بڑی پوسٹ ہے، یہ ولایت کا ٹاپ کا مقام ہے، ٹاپ کا، کرامت کا ٹاپ کا مقام ہے۔ اس سے آگے معجزات ہیں، اور معجزات کا تعلق اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیں، کرامت کا تعلق اولیاء کرام سے ہے، اور معجزات کا تعلق اللہ کے رسولوں کے ساتھ ہے۔ بندہ ہے، اب دوبارہ رسول دنیا میں نہیں آئیں گے، یہ سوچنا بھی کفر ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ میرے محبوب آپ ختم المرسلین ہیں، آپ کے بعد آنے والا کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، لیکن رسالت سے پہلے کا جو درجہ ہے وہ نفس مطمئنہ ہے، وہ نفس مطمئنہ ہے، پھر رسالت ہے۔ تو ذرا دہرا لیں، ذرا بات ہے نشین ہو جائے۔ سب سے پہلا نفس نفس امارہ ہے، دوسرا نفس لوامہ ہے، تیسرا نفس ملعمہ ہے، اور چوتھا نفس مطمئنہ ہے۔ ٹھیک ہوگا جی؟ ایک جو سیکوینس تو نیا تھا، جو سیٹنگ تھی، یا جو گاڑیاں بدلنی تھی، جو گاڑیاں بدلنی تھی، روح نے بدلنی۔ آؤ اقبال نے کیا فرمایا، خودی میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی۔ اب وہ سراغ زندگی ہے کیا؟ درود پاک پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو سامعین، اب جو آج کی نشست کا عنوان ہے، جو آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ 7 جہان جو انسان کے اندر ہے آئیں، ہم نے پڑھ لیا، امارہ سے نکلنے والے لوامہ تک جا پہنچے، لوامہ کو پار کرنے والے ملعمہ تک جا پہنچے، ملعمہ کو پار کرنے والے مطمئنہ تک جا پہنچے۔ اب اس کے بعد آپ کا داخلہ اپنی ذات میں ہے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے، آپ نے چیک کرنا ہے، آپ نے سمجھنا ہے جو اللہ کی ذات فرماتی ہے فنفخت کا کلیہ بھی آپ نے سمجھا، فنفخت۔ اب یہ فرمولہ آپ نے سمجھنا، وہ پھونک ہے کیا؟ اب اس پھونک کی حقیقت تک آپ آ گئے، اب آپ کی پہنچ
اس پھونک کی بلندی تک آ گئی ہے کہ وہ جو نور نے ایک نور، ایک سانس، ایک آواز، ایک دم، ایک پھونک آدم علیہ السلام کے پتلے کو عنایت کی. اب وہ پھونک جو نور ہے، انسان اگر سوچے نا تو اگر قرآن پاک کے اندر سے یہ آیا مبارک ہے نا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو یہ بات بڑی واضح اور شفاف ہے فَنَفَخْتُ والی. تو فَنَفَخْتُ اب بندہ آ گیا، وہ میرے خدا نے میرے اندر اپنے نور سے نور بھیجا. انسان معتبر ہے، انسان متبرک ہے، انسان پاکیزہ ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ دیے سے دیا جلاتے ہو نا، دیے سے دیا جلاتے ہو نا، ایک دیا جل رہا ہو تو اس سے آگے سینکڑوں دیے جلائے جا سکتے ہیں. تو جو سینکڑوں دیوں کو جو روشنی ملی ہے وہ پہلے دیے سے ملی ہے. یہ بات میری یاد رکھیے گا. فَنَفَخْتُ فِي مِن رُوحِي. اب وہ روح کا جو معاملہ ہے اب انسان سمجھ گیا. انسان نے تھوڑی سی چپ سادھ لی، ہاتھ جوڑ لیے، اپنے بادشاہ کی بارگاہ میں عرض ہو گیا، مالک اب میں مان گیا کہ نفس مطمئنہ نے مجھے بتا دیا کہ تیری پھونک بڑی پاکیزہ ہے، تیری پھونک بڑی پاکیزہ ہے. تو اب انسان جب یہ بات سمجھ جاتا ہے تو پھر انسان اپنے اوپر غور کرتا ہے کہ میرے اندر 7 دنیائیں آباد ہیں. اتنے لمبا جو سفر کیا نا آتا ہے، امارہ سے لوامہ، لوامہ سے مطمئنہ، مطمئنہ سے لوامہ سے ملہمہ، نفس امارہ سے لوامہ، لوامہ سے ملہمہ، اور ملہمہ سے نفس مطمئنہ تک جو اتنا سفر کیا ہے اس نے. اب وہ اندر جاتا ہے، اندر دروازے کھلتے ہیں. وہ جو مکفل دروازے تھے، وہ جو مکفل دروازے سے جب وہ دروازے کھلتے ہیں وہ دیکھتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے مالک تیرے راز، تیری شان، تیرا مقام، تیرا مرتبہ. تو وہ روح پھر سجدے میں گر جاتی ہے، اپنے مالک کا شکر ادا کرتی ہے. مالک یہ تو بڑے خوبصورت نظارے ہیں. اور وہ نظارے 7 ہیں. کتنے؟ 7 ہیں. اور یہی 7 دنیائیں ہیں. انہی تک میں گفتگو کو لے کے آنا چاہتا تھا. اب آپ آ گئے تو ایک بندے کی آپ مثال لیجیے، ایک شخص کی مثال لے لیجیے. میں آپ کو ایک چارٹ بنا کے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ بات جلدی آپ کو سمجھ آ جائے. درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام. پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ جی آپ کے سامنے ایک چارٹ میں دکھا رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے میں ایک چارٹ دکھا رہا ہوں. میں اس چارٹ میں بتاؤں گا، دیکھیں کہ آپ کی کیمروں میں صحیح نظر آ رہے ہیں؟ ذرا غور سے دیکھیں.
آپ کی کیمل میں صحیح نظر آ رہا ہے؟ صحیح نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے صاحب، اب میں آپ کے سامنے ایک چارٹ پیش کر رہا ہوں، آپ اس چارٹ پر غور کریں، یہ آپ کا جسم ہے، یہ آپ کا جسم ہے، یہ جو مقام سر ہے نا، اس میں انا ہے، اس میں انا ہے، پھر اس کے بعد شرائع صدر ہے، وہ علم نشرح جو شروع میں پڑھا تھا نا، کہ اللہ نے سینہ کھول دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہ نے محبوب کا سینہ کھول دیا، اور محبوب کے جو امتی ہیں ان کا سینہ ولی کھولیں گے۔ اب دیکھیں یہ ایک جہان اوپر ہے انا، اس کے بعد آپ دیکھیں یہ 5 جہان انسان کے دل کی طرف، روح کی طرف، جسم کے اوپرلے طرف ہے، جسے شرع صدر کہتے ہیں، اور بالکل نیچے نیچے نفس ہے، جسے لطیفہ نفس کہتے ہیں۔ کیا لطیفہ نفس کہتے ہیں۔ اب اس چارٹ کو آپ غور سے دیکھیں، یہ جو پہلا جو جانب سر ہے یہ انا ہے، اس کے بعد پھر دوسرا روح ہے، تیسرا میں کاغذ پکڑا، میں یہاں سے پڑھتا ہوں معذرت، پہلا قلب ہے، پھر سری ہے، پھر اخفا ہے، پھر خفی ہے، پھر روح ہے، اور پھر ناف کی جانب لطیفہ نفس ہے۔ یہ 7 دنیایں ہیں، انا 1، قلب 2، سری 3، اخفا 4، خفی 5، روح 6، اور لطیفہ نفس 7۔ یہ 7 دنیایں انسان کے اندر آباد ہیں۔ اب ان دنیاؤں کا، ان جہانوں کا، ان مقفل دروازوں کا جو تالا ہے وہ اللہ کے حکم سے کھلے گا، اور یہ راز اس پر آشکار ہوگا جو نفس مطمئنہ تکان پہنچا، جو نفس مطمئنہ تکان پہنچا۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ درجہ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے صوفی کی وضاحت کل ہو چکی ہے، صوفی کسے کہتے ہیں؟ صوفی حضرات اور اللہ کے مقرب بندے ان 7 جہانوں کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کے لیے یہ جو پہلے 4 مراحل سے گزرتے ہیں، بلکہ آپ کو میں اور آسان کر دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، مثالیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے، ان 7 پوسٹ یا 7 عہدے، ان 7 عہدوں پر پہنچنے کے لیے صوفی کو جو سلیبس پڑھنا پڑتا ہے، جو 4 کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، وہ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملعمہ اور نفس مطمئنہ ہے۔ یہ 4 کتب، جیسے ہماری دنیا میں نظام بنا ہوا ہے کہ جیسے بچہ پہلے پریپ میں جاتا ہے، پھر وہ اگلی کلاس میں جاتا ہے، حتیٰ کہ کرتے کرتے پڑھتے وہ PhD فلاسفی آف ڈاکٹریٹ کر لیتا ہے، بڑی ڈگری ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو جو نوکری یا عہدہ یا پوسٹ ملتی ہے، اس پوسٹ کے لیے اس نے محنت کی تھی۔ تو پوسٹ کیا ہے کہ بندے کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ اور بندیا چلیا تو کتھے پلے ہیں، اور چلیا کتھے جلے ہیں، اور تیرے اندر یہ 7 دنیایں آباد ہیں، اور تو نے اپنی ابھی تک قدر ہی نہیں جانی، تو نے ابھی تک خود کو پہچانا ہی نہیں، تو نے خود کو ابھی تک پہچانا ہی نہیں۔ اب ان لطائف کے مختلف رنگ بھی ہیں، مختلف کیفیات بھی ہیں، اور مختلف اسلوب بھی ہیں۔ انا کا اپنا انداز ہے۔ ابھی اگر میں ان 7 پر بات کرنا شروع کر دوں تو بات بہت طویل ہو جائے گی، تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارے کلاسز ہوں گی ان میں انشاءاللہ ایک نفس پر الگ بات کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کو سلیبس بتا رہا ہوں، کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں کہ جی یہ کانٹیکسٹ ہیں،
اور انہی کے مطابق آپ نے کانٹیکٹس کو پڑھ کے آپ نے آگے چلنا ہے، یعنی آپ کو سلیبس کی کتابیں دی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انا ہے، اس کے بعد قلب، دل ہے، سری، یہ کل درس گزر چکا ہے، راز کہ میں بندے کا راز ہوں، بندہ میرا راز ہے۔ اس کے بعد اخفا، اخفا کی قسم ہے خفی، یہ ذکر خفی کرنا۔ اخفا ایک کیفیت ہے، جب بندے پر طاری ہوتی ہے تو بندے کا ڈھب زندگی کا کیسا ہوتا ہے، پھر خفی ہے۔ پھر اس کے بعد روح کی بات آ گئی ہے، اور پھر سب سے نیچے جو بیٹھا ہوا ہے لطیفہ نفس، یہ جو آپ کا پیٹ ہے جس کے اندر خوراک اترتی ہے، یہ ان تمام کو متاثر کر سکتا ہے۔ صوفی کہتے ہیں کم کھانا، کم کھانا، کم سونا، کم کھانا، کم کھانا، کم سونا اور زیادہ رونا۔ توجہ ہے صحیح صاحب؟ کم کھانا، کم سونا اور زیادہ رونا تجھے رب کے قرب تک پہنچا دے گا، تجھے رب کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ تو معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، یہ وہ انسان کے اندر جسم میں پائے جانے والے لطائف ہیں جس کے بارے میں آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ میں بہت مطالعہ کرتا ہوں، بہت مطالعہ کرتا ہوں، کہ میری زندگی گزر گئی ہے مطالعہ کرتے ہیں۔ میں اس طرح کوئی بات آپ تک نہیں پہنچاتا۔ ہم جو پرانے جاننے والے ہیں، جو پرانے مریدین ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ سائیں صاحب ابھی جو باتیں آپ نے پہلے کیوں نہیں بتائیں؟ میں نے کہا پہلے میں اس قابل نہیں تھا کہ تمہیں بتاؤں، پہلے مجھے حکم نہیں تھا، اب جب حکم ہو گیا تو تمہیں بتا دو۔ اور میں بغیر مطالعے کے، بغیر مشاہدے کے کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بلکہ میں اپنی آپ بیتی بتاتا ہوں، میں آپ کو اپنی آپ بیتی بتاتا ہوں۔ جب یہ میرے ساتھ واقعہ گزرا تو میرے ذہن میں بڑی شدت کا ماحول پیدا ہوا۔ میں ایم اے انگلش جب پڑھا تھا، اللہ کا نام، اللہ نے بڑی تعلیم سے نوازا ہے، دینی تعلیم بھی، دنیاوی تعلیم سے بھی۔ میں ایم اے انگلش جب کر رہا تھا تو اس میں ایک چیپٹر تھا انگلش کا، جیز، ٹونی مارشل کا، ٹونی مارشل کا ایک چیپٹر تھا جیز۔ تو اس کے اندر ایک کریکٹر کے بارے میں مجھے پوری آگاہی نہیں مل رہی تھی۔ یہ بعد میں انہوں نے آدم بیت بھی لکھا، جو ایم اے انگلش کے اسٹوڈنٹ میری بات کو سنیں گے۔ آدم بیت لکھا، ٹونی مارشل ہیں، ایس ٹی کالرج ہیں، ولیم بلاک ہیں، اور کنسپیریٹی ہے، بہت ساری کہانیاں ہیں۔ اچھا، وہ کیا نا کہ ادھر پنڈی کے اندر نا، ادھر لائبریری ہے، میونسپل لائبریری، لیاقت آباد کے پاس مری روڈ پہ۔ تو مجھے صاحب وہ کانٹیکٹس کے اندر کانٹیکٹس بنا ہوا تھا، اس کانسیپٹ کے اندر مجھے وہ ایک چیز نہیں سمجھ آتی، ٹونی مارشل کا، جو ٹونی مارشل نے جیز لکھا، تو مجھے اس کی ہسٹری نہیں مل رہی تھی۔ تو میں نے اس کے بارے میں بڑی جدوجہد کی، پھر 2 کتابیں مجھے ملی جس میں اس کی تاریخ پیدائش میں کوئی ہمانگی نہیں تھی، تو مجھے ٹینشن ہو گئی۔ حتیٰ کہ قصہ مختصر میں نے انتہائی کوشش کی، آخر کار جب وہ مجھے ملی تو میں نے اس کو پھر یاد کیا، پھر لکھا، پھر میں نے ایم اے انگلش کیا الحمدللہ، اور پتہ نہیں اور کیا کچھ کیا، بہت کچھ پڑھا۔ بتا رہا ہوں بات مثال دینے کی۔ دیکھو بیٹا، اپنے اندر آپ ایک شعور پیدا کر لو، اپنے اندر یہ لگن پیدا کر لو کہ آپ نے جب کوئی کام کرنا ہے تو اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اپنی زندگی بھی گزارو، زندگی کے نشیب و فراز سے بھی گزرو، شب و روز بھی گزارو، اپنے مقصد سے نہ ہٹو۔ سائیں روح فقیر جو امتی کے لیے ایک پیغام میرا، جو ہمارے دربار کی روح رواں ہے، روح جہاں کہہ سکتے ہیں، روح جہاں ہے۔ تو جتنے بھی میرے طالب علم، میرے مریدین، خاکساران جہاں جہاں بھی ہیں، ان کو تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب کوئی کام کرے تو اسے مکمل طریقے سے کرے، اور جو کوئی جہاں سے جس سلسلے میں بیعت ہے وہ اپنے مرشد سے رابطہ پکا رکھے، وہ اپنے مرشد سے رابطہ پکا رکھے۔ تو یہ تھی اندر کی دنیا، یہ تھی اندر کی باتیں۔ آج ساری باتیں اندر کی ہوئی ہیں، تو ذرا میں پھر دہراتا ہوں تاکہ بات اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے۔
لو جی، ان 7 دنیاؤں تک، ان 7 لطائف تک پہنچنے کے لیے پہلے آپ کو 4 مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ سب سے پہلا جو آپ پر پیدائش کے ساتھ ہی آپ پر وارد تھا، آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی یہ جو نفس امارہ ہے، یہ آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ پر وارد تھا۔ آپ اسی کے اندر پیدا ہوئے، آپ اسی کے اندر پیدا ہوئے۔ دربار گہربار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم لگا ہوا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ ہمارا نفس پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ہے تو کہیں جلوہ مولا علی کا ہے، کہیں جلوہ صدیق اکبر کا ہے، اور کہیں سے چمکتے دمکتے چہرے والے عمر فاروق بھی ہیں، اور کیا دربار کا نظارہ ہے۔ عثمان غنی بھی موجود ہیں اور صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ کتنا خوبصورت گلدستہ ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا جس نفس کے اندر پیوست دنیا میں آتا ہے، جس کیفیت میں دنیا میں آتا ہے، وہ نفس امارہ ہوتا ہے، نفس امارہ ہوتا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ نفس امارہ پیدا ہوتا ہے، جسے حمزات کہتے ہیں، جسے حمزات کہتے ہیں۔ تو جب چھوٹا بچہ روتا ہے، اپنی مٹھیاں میچ لیتا ہے، اپنی ٹانگیں پاؤں کلوز کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، میچ لیتا ہے اور روتا ہے، تو اس لمحے وہ جو حمزاد ہوتا ہے نا، حمزاد اس کی پسلیوں میں انگلیاں مارتا ہے یا اس کو چھیڑتا ہے، جس سے اس بچے کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر وہ روتا ہے، پھر وہ روتا ہے۔ اور یہاں پر آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں، یہ جو روتے ہیں، یہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، رب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں رونے دیا کرو، بطور ماں باپ ان سے بہت پیار کرو، لیکن ان کو رونے دیا کرو۔ یہ رونا اور ایک ولی کا رونا برابر ہے، یہ رونا اور ایک ولی کا رونا برابر ہے۔ ولی بھی گناہوں سے پاک ہے اور یہ معصوم بھی گناہوں سے پاک ہے۔ یا رسول اللہ، ہر ایک کے ساتھ یہ حمزہ پیدا ہوتا ہے۔ ہاں میرے صحابہ، ہر ایک کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ تو یا رسول اللہ، سب کو تنگ کرتا ہے؟ ہاں میرے صحابہ، تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا؟ آپ نے تبسم فرمایا، ہاں ہمارے ساتھ بھی پیدا ہوا۔ کہا تو پھر کیا حکم تھا؟ کہا جب اس نے چہرہ بددعا دیکھا، اللہ 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 اللہ، جب اس نے چہرہ بددعا دیکھا تو اس نے بھی پڑھ لیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے صاحبوں، کبھی اندر کی خبر بھی لیا کریں، کبھی اپنے اندر کی خبر بھی لیا کریں۔ آپ کے اندر بہت بڑی دنیا آباد ہے، 7 دنیایں ہیں آپ کے اندر۔ اپنے آپ سے پیار کیا کرو۔ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، یہ بہت بڑا سبق ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کرم کی انتہا ہے، یہ کرم کی انتہا میرے مالک کی۔ تو ساتھیوں، جس طرح آپ اپنے باہر کی دنیا میں اتنی دلچسپی لیتے ہو، اپنے اندر کی دنیا میں بھی دلچسپی لو۔ اب آپ لوگ جو خواب دیکھتے ہیں اور جو آپ محنت کرتے ہیں اللہ تک پہنچنے کی، آپ اس محنت کو اور ان خوابوں کو دیکھ لیجئے، آپ کو رزلٹ مل جائے گا کہ آپ کس نفس کے اندر پیوست ہیں، یا کس نفس کا آپ پر قبضہ ہے، کس نفس نے آپ کے ساتھ ہم آہنگی رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ بدنام زمانہ ہیں تو آپ امارہ کی قائل ہیں، امارہ نے آپ کو دبوچا ہوا ہے، اس سے باہر نکلنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں فرما دیا گیا، تبصرون فلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو۔ قرآن پاک بار بار انسان کو متوجہ کر رہا ہے، انسان اپنے اندر غور کر۔ پھر لوامہ کسی کیفیت عطا کی،
جس میں بندہ کچھ سیڑھیاں چڑھ کے مالک کے قریب ہو جاتا ہے. پھر ملعمہ ہے. ملعمہ میں سفر بڑی تیزی سے جاتا ہے، رب تک بڑی تیزی سے جاتا ہے. ملعمہ میں یعنی بہت سپیڈ سے جاتا ہے، بہت سپیڈ سے جاتا ہے. آپ یہ مثال لے لیجیے، اگر یہاں سے آپ کو جیل میں جانا ہو، نکاح کرانا جانا ہو، تو آپ سمجھدار ہیں کہ یہاں سے آپ سائیکل پر جائیں گے تو کتنی دیر لگے گی، اور اگر آپ 2D گاڑی میں جائیں گے تو کتنی دیر لگے گی، اور اگر آپ جہاز میں جائیں گے تو کتنی دیر لگے گی. تو بات کرنے کا مقصد مراد منشا یہ ہے کہ آپ اندر کی دنیا کی بھی خبر لیں. تو لوامہ سے جب پرواز ہوگی نا ملعمہ تک، وہ قدرے تیز ہوگی، لیکن ملعمہ سے مطمئنہ تک جو پرواز ہے وہ بہت تیز ہے، وہ بہت تیز ہے. اور پھر جب آپ یہ چاروں مرحلے پورے کر لیں گے تو پھر آپ کے سامنے ایک بڑی دنیا موجود ہے. اس میں آپ کو یہ 7 دنیایں ملیں گی، 7 دنیایں ملیں گی. ہر نفس کا ایک لطیفہ ہے، ہر نفس کا ایک لطیفہ ہے. انشاءاللہ اس پر اللہ نے توفیق دی، ہر ایک لطیفے پر تفصیلی بات ہوگی. اور یہ لطیفہ لطیف سے نکلا ہے، جسے کاسمک کہتے ہیں، انگلش میں جسے کاسمک کہتے ہیں، کاسمک ورلڈ انگلش میں کہتے ہیں، یا آسٹرل باڈی، آسٹرل باڈیز، روحانی روحیں، روحانی جسم. تو انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. آپ کی توجہ کا، آپ کی محبتوں کا، آپ کے اخلاص کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب